چنانچہ حضرت علی کا یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیا کہ آپ جو مناسب فیصلہ سمجھیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کے زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض پرداز ہوئے کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہے ہی ہے۔ بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہذا ان پر احسان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ کا ایک ہی آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے۔ اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو بلا بھیجا۔ وہ مدینے میں تھے، لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تھے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجیے گا۔ رسول اللہ نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں، مگر وہ چپ چاپ تھے، کوئی جواب نہ دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی، بھرمار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی۔ اس کے بعد حضرت سعد نبی کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتار لیا تو آپ نے فرمایا اے سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا پھر کہا جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ ان کا اشارہ رسول اللہ کی فروگاہ کی طرف تھا، مگر اجلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی۔ حضرت سعد نے کہا تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں مہیا کر رکھی تھیں، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینے میں لا کر بنو نجار کی عورت جو حارث کی صاحبزادی تھیں کہ گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں اور پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے لایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں۔ کارروائی شروع ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد باقی ماندہ قیدیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا اور جانے والا پلٹ نہیں رہا؟ یہ خدا کی قسم قتل ہے۔ بہرکیف ان سب کی تعداد جن کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان تھی گردنیں مار دی گئیں۔ اس کارروائی کے ذریعے غدر و خیانت کے انصافوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمنوں کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا اور وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم حی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ شخص ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا، کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص جب کعب بن اسد کو غدر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا اور اب اسی وعدے کو نبھا رہا تھا۔ اسے جس وقت خدمت نبی میں لایا گیا تو ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سنیے، میں نے آپ کی دعوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے اور مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگو اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ اس واقعے میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ پر چکی کا پاٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا، اس کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ رسول اللہ کا حکم تھا کہ جس کے زیر ناب بال آ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے، چونکہ حضرت عطیہ قرظی کو ابھی بال نہیں آئے تھے لہذا انہیں
زندہ چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ حضرت ثابت بن قیس نے گزارش کی کہ زبیر بن باتا اور اس کے اہل و عیال کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر نے ثابت پر کچھ ایسے احسانات کیے تھے، ان کی گزارش منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو اور تمہارے اہل عیال کو میرے لیے ہبہ کر دیا ہے، میں ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، یعنی تم بال بچوں سمیت آزاد ہو۔ لیکن جب زبیر بن باتا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا ثابت تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو۔ چنانچہ اس کی بھی گردن مار کر اس کے کئی یہودی دوستوں تک پہنچا دیا گیا۔ البتہ حضرت ثابت نے زبیر بن باتا کے لڑکے عبد الرحمن کو زندہ رکھا، چنانچہ وہ اسلام لا کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون حضرت ام المنذر سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سمو القرظی کے لڑکے رفاع کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ ان کی بھی گزارش منظور ہوئی اور رفاع کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے رفاع کو زندہ رکھا اور وہ بھی اسلام لا کر اسلام کی صحبت سے مشرف ہوئے۔ چند اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لہذا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی۔ اس رات عمرو نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریظہ کی بدعہدی میں شرکت نہ تھی باہر نکلا۔ اسے پہرے دار کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا، پھر معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ بنو قریظہ کے اموال کو رسول اللہ نے خمس نکال کر تقسیم فرمایا۔ شہسواروں کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑے کے، اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے۔ رسول اللہ نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمرو بن خنافہ کو منتخب کیا۔ یہ ابن اسحاق کے بقول آپ کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں، لیکن قلبی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سن 6 ہجری میں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ پھر جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ نے انہیں بقیع میں دفن فرمایا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو اب بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا، جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے۔ چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے، وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا خیمہ والوں یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی ہے، اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد بن سوید ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن پر قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک کر مارا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت عکاشہ کے بھائی ابو سنان بن محسن نے محاصرے کے دوران وفات پائی۔ جہاں تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے تو وہ 6 رات مسلسل ستون سے بندھے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھیں اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اس ستون میں بن جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح دم ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو لبابہ کا یہ بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے رسول اللہ کے بجائے کوئی اور نہ کھولے گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا۔ یہ غزوہ ذیقعد میں پیش آیا۔ 25 روز تک محاصرہ قائم رہا۔ اللہ نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں۔ دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا، مومنین و منافقین کی حالات بیان فرمائے، دشمنوں کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پس ہمتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی۔